الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم إنا فتحنا لك فتحا مبينا صدق الله العلي العظيم رلاتا ہے تیرا نظارہ ہندوستان مجھ کو رلاتا ہے تیرا نظارہ ہندوستان مجھ کو کہ عبرت خیز ہے تیرا فسانہ سب فسانوں میں چھپا کر آستی میں بجلیاں رکھی ہیں گردوں نے عنا دل باغ کے غافل نہ بیٹھے آشیانوں یہ خاموشی کہاں تک لذت فریاد پیدا کر زمین پہ تو ہو زمین پہ تو ہو صدا تیری ہو آسمانوں میں نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندوستان والوں تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستان آج اس عظیم الشان اجلاس میں پہنچ کر دل شکر کے جذبات سے لبریز ہے اور آنکھوں میں مسرت کی امیدوں کی آرزوؤں کی نہ جانے کتنی شمعیں روشن ہو چکی ہیں اور میں اس پورے اجلاس عام میں تشریف فرما ملت کے نوجوانوں کو بزرگوں کو پردے میں تشریف فرما ماں اور بہنوں کو اور اس اسٹیج پر جلوہ افروز معزز علماء کرام کو اور خاص طور پر عالم اسلام کی مرکزی دینی دستگاہ دارالعلوم دیوبند کے معناز استاذ حضرت مولانا حسین احمد صاحب مدظلہ العالی کو مبارکباد دیتا ہوں کہ کتنا کامیاب جلسہ ایسے پرخلوص عوام سراپا دین سے محبت کرنے والے ان آنکھوں نے برسوں سے نہیں دیکھے تھے جو آج یہاں نظر آئے میرے ذہن اور دماغ میں وہم اور خیال میں تصور میں وہی جلسہ تھا جو اس وقت اس چہر دیواری میں ہوتا تھا میں کبھی دن میں آتا کبھی رات آتا لیکن آپ حضرات نے اتنی ترقی کی اللہ نے اتنا آپ کو نوازا گویا اللہ نے اپنا دست شفقت آپ کے اوپر رکھا آپ کا مال بھی قبول کیا گیا اور آپ کا اللہ تبارک و تعالی نے عمل قبول کیے اور اتنی بڑی عمارت اتنا شاندار اجلاس ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء یہ اس کا فضل ہے وہ جس کو چاہتا ہے عطا کرتا
اور اس کا صاف اعلان ہے، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، رہ روے منزل ہی نہیں۔ آپ حضرات نے قدم بڑھائے اور سچ کہا ہے کسی شاعر نے، جو منہ تکتا رہے محفل میں وہ ناکام ہوتا ہے، جو منہ تکتا رہے محفل میں وہ ناکام ہوتا ہے، اٹھا لے جام بڑھ کر جو اسی کا جام ہوتا ہے۔ ہم کیسی بستیوں سے گزرتے ہیں جہاں بکھرے ہوئے دل، منتشر دماغ ایک ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں۔ اقبال کا وہ شعر یاد آتا ہے، سفید کج دل پریشان سجدے بیزار، کہ جذبے اندروں باقی نہیں ہے۔ مگر الحمدللہ یہاں اس مجمع کو دیکھ کر دل کی اتاہ گہرائیوں سے اللہ کی حمد و ثنا نکلتی ہے، اور جسم کے روئے روئے سے شکر کے الفاظ نکلتے ہیں۔ اے مولا، تجھ سے آج کی رات ہم درخواست کرتے ہیں کہ قبولیت تیری طرف سے ہوتی ہے۔ تو نے فرمایا ہے اللہ یجتبی الیہ من یشاء، تو جسے چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے، تو جس کا چاہتا ہے اجتبا کر لیتا ہے، تو جس کا چاہتا ہے استفا کر لیتا ہے، تو جسے چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے۔ تو نے عرش و کرسی کے لیے 7ویں آسمان کو منتخب کر لیا، تو نے روئے زمین کے ٹکڑوں میں سے خانہ کعبہ جہاں قائم ہے اسے منتخب کر لیا، تو نے دنیا کے امیر اور مالداروں کو چھوڑ دیا، اور آمنہ کے در یتیم عبداللہ کے یتیم کو ایک جھوپڑی سے منتخب کیا اور دنیا کا امام بنا۔ اللہ آج کی رات ہم سب پر پیار کی، محبت کی، اپنی الفت کی اور شفقت کی نظر ڈال دیجیے۔ ہمارا جان بھی قبول کر لے، ہمارا مال قبول کر لے، اے اللہ ہماری نسلوں کو قبول کر لے، اے اللہ ہماری جوانیاں قبول کر لے، ہماری آہیں، ہماری ہچکیاں، ہماری سسکیاں، ہماری دعائیں، لبوں سے نکلنے والی فریاد، آنکھ سے ٹپکنے والے آنسو، ہماری بیواؤں کی آہیں اور فریاد، ہمارے یتیموں کی دعائیں اور ہمارے نوجوانوں کی جوانیاں قبول کر۔ میرے عزیزوں اور ساتھیوں، ابھی ناظم جلسہ مجھ سے پہلے بہت جذباتی باتیں فرما رہے تھے۔ میں کر سکتا ہوں گفتگو، لیکن وقت نہیں ہے۔ ضرورت ہے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ پیغام دنیا کے سامنے پہنچانے کی جو آپ نے حجۃ الوداع میں اس امت کے سپرد کی، اس دنیا کو وہ درس دینے کی جس کے لیے آپ مبعوث کیے گئے تھے، اور پچھلی قوموں سے محروم کی گئی تھی، جنہیں معزول کر دیا گیا تھا، جو اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ تھے، محبوب تھے، لیکن انہیں مبغوض قرار دیا گیا، لعنت زدہ کر دیا گیا، ان کے لیے رحمت کے دروازے بند کر دیے گئے، ان کے لیے ہدایت کے دروازے بند کر دیے گئے، اور انتخاب ہوا آپ کا، انتخاب ہوا ہے مسلمانوں تمہارا، انتخاب ہوا آپ کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا آخری صحیفہ اور اپنی آخری کتاب، اپنا آخری نوشتہ اس شان کے ساتھ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، تم کو دیا ہے، مجھے دیا ہے، میری نسلوں کو دیا ہے اور ہماری اولادوں کو دیا۔ اسے پڑھنا بھی ہے، پڑھانا بھی ہے، یتلو علیہم آیاتہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور دوسروں کو پڑھانا بھی ہے، اس کی حکمتوں کو دنیا کے سامنے بیان بھی کرنا ہے، علل اعلان بھی کرنا ہے،
खुफिया भी करना है, डंके की चोट भी करना है, इज्तिमाइयत के साथ भी करना है, इंफिरादियत में भी करना है। अंधेरे आज भी मुंह फाड़े खड़े हैं जाहिलियत के, जिस तरह 1450 बरस पहले खड़े हुए थे। उन जाहिलियत के अंधेरों को काफूर करने के लिए अगर कोई चिराग जलाया गया था तो वो चिराग कुरान का नूर है, नूरे खुदा है जुल्म की हरकत पे खंदाजन फूंकों से ये चिराग बुझाया न जाए। वो चिराग फिर रोशन करने हैं। मैं आज मुबारकबाद देता हूं मौलाना हारून साहब को, उनके अमले को, मुस्तफाबाद के रहने वालों को, मरगूबपुर के रहने वालों को, दारुल देवबंद के पूर्व में बसने वाले आप लोगों को, और मेरे यह पैगाम इंशाअल्लाह इस जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए वहां तक पहुंचेगा जहां तक अल्लाह पहुंचाएगा। हमारा ईमान है, हमारा यकीन है, हम मिल्लत इब्राहीमी पर कायम हैं। हमारे जद्द अमजद इब्राहीम अलैहिस्सलाम हैं, जब उन्होंने खाना काबा को बनाया और अल्लाह तबारक व तआला से कहा अरीना मनासिकना व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। ऐ अल्लाह, मैंने काबे की तामीर कर ली, हजर अस्वद उसमें लगा दिया और मीज़ाब रहमत उसमें मैं लगा चुका हूं, अब हमें मनासिक के हज सिखा दिए। तो अल्लाह ने उनको हज के अहकाम सिखाए और साथ ही ये कहा कि अब हज का ऐलान कर दीजिए। तो हज का ऐलान भी कर दीजिए। उस वक्त इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा मैं ऐलान तो कर दूंगा, मेरी सदा कहां तक जाएगी? मक्के की वादियों में तो नहीं रह जाएगी। अल्लाह ने कहा तुम्हारा काम है हज का ऐलान करना, तुम्हारा काम है हज की पुकार लगाना, दावत देना। हमारा काम है हम इसको कहां तक पहुंचाएंगे। हम असबाब के मोहताज नहीं हैं, हम टेक्नोलॉजी के मोहताज नहीं हैं, हम फन्ने सनात के मोहताज नहीं हैं, हम अहकमुल हाकिमीन हैं, हम रब्बुल आलमीन हैं, हम हर चीज पर कादिर हैं। आप ऐलान कीजिए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ऐलान किया लोगों तुम्हारे रब का मकान तामीर कर दिया गया, एक मस्जिद तामीर कर दी गई जिसे क़िबले की हैसियत हासिल है, जिसे मरकजियत हासिल है, जिसे अल्लाह तबारक व तआला ने अमन का मकाम करार दिया है, जिसे अल्लाह ताला ने मरकज करार दिया है। आओ पैदल चल कर आओ, ऊंटों पर सवार होकर आओ, दौड़ कर आओ, भाग कर आओ, जमीन पर घिसक कर आओ, अमीर हो तो आओ, गरीब हो तो आओ, गोरे हो तो आओ, काले हो तो आओ। मरकज ये है, सेंटर पॉइंट ये है जिसको खाना काबा कहा जाता है। ये आवाज उस वक्त रूए जमीन पर जो मौजूद थे उन तक भी पहुंची, जो अपनी मां के रहम में थे उन तक भी पहुंची, और जो दुनिया में नहीं आए थे उन तक भी पहुंची, जो सआदतमंद थे उन्होंने कहा लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। जिसने उस दिन लब्बैक कह दिया वो जरूर खाने काबा में पहुंचेगा। तो ये आवाज अल्लाह जहां चाहेगा वहां तक पहुंचेगी, कोई नहीं रोक सकता। इसलिए आज का ये दिन मेरे लिए खास तौर से इस मजमे को और इस इदारे को, यहां बनी हुई इमारतों को और आगे बनने वाले उस कॉलेज के मंसूबे को, जो ये कहा गया है कि हाँ हम अपनी बहनों को भी और अपनी बेटियों को भी एजुकेटेड बनाएंगे, तालीम याफ्ता बनाएंगे, उनके हाथों में हम कलम देंगे, उनके हाथों में हम वरक़ और किताब देंगे। उनके अंदर भी वो सलाहियत है कि वो दौरे हाजिर की अम्मा आयशा की तरह इल्म तक़सीम करें, जिसने रसूलुल्लाह की खलवतों की बातें उम्मत को बताई हैं। हाँ, वो हजरत फातिमा की बेटियां हैं, वो हजरत फातिमा की तरह उम्मत की क़ियादत और रहनुमाई करें, जो जिन्होंने हजरत अली का किस्सा बयान किया है और मोहम्मद रसूलुल्लाह से सुनी हुई बातें बयान की हैं। हाँ, वो हजरत हसन और हजरत हुसैन की बहन ज़ैनब का किरदार अदा कर सकती है। वो उम्मत की वो बेटियां हैं जो राविया वसीया बनकर इस उम्मत को रूहानियत तक़सीम कर सकती हैं। शर्त यह है कि हम उनको सही तरीके से गाइड करें और इल्म के जेवर से उनको आरास्ता करें। ये माल जो कल हमें नहीं मिलता था, अपने आबा अजदाद से पूछो,
تن چھپانے کو کپڑے نہیں ہوتے تھے، چلنے کے لیے سواریاں نہیں تھیں، پیروں میں آبلے اور چھالے پڑ جاتے تھے، رہنے کو مکانات نہیں تھے، چھپر کے مکان ٹپکتے رہتے تھے، اور ماں اپنے لال اپنے لخت جگر کو اپنے سینے کی گرمی سے سیک کر اس کی سردی سے حفاظت کرتی تھی۔ آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں مال دیا ہے، آرام دہ سواریاں ہیں، پیروں میں چھالے پڑنے کا مطلب ہی نہیں، جسم صحیح سلامت ہے، گھروں میں پنکھے لگے ہوئے ہیں، اللہ نے دولت کی ریل پیل کر دی ہے، یہ فضل ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، مگر اس فضل کو اپنی آخرت کمانے پر خرچ کر لو۔ جو قارون سے کہا گیا تھا تجھے اللہ نے مال دیا ہے، اس سے اپنی آخرت کا گھر بنا لے، اپنی آخرت تیار کر لے۔ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، دنیا کو بھی تجھ سے منع نہیں کیا جا رہا ہے، مگر اس نے وہ مال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت پر خرچ کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بدنام کرنے پر خرچ کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تحریک اور ان کی دعوت کی رکاوٹ پر خرچ کیا۔ اس نے فرعون سے ناطہ جوڑا، حضرت موسیٰ سے ناطہ توڑا، حالانکہ موسیٰ علیہ السلام کا خاندانی تھا، ان کا رشتہ دار تھا، بنی اسرائیل سے تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں خزانے کو اسے زمین میں دھسا دیا اور صبح قیامت تک دھستا چلا جائے۔ اس لیے اگر اللہ نے ہمیں مال دیا ہے تو یہ مال فضولیات پہ خرچ مت کرو، انہیں اپنے بچوں کی تعلیم پر خرچ کر دو، انہیں جگنو بنا دو تاکہ یہ جہالت کے اندھیروں میں جگمگاتے رہیں، انہیں علم کی شمع بنا دو تاکہ یہ دوسروں کے لیے پگھلتے رہیں اور اجالے دیتے رہیں، انہیں راستے میں رکھا ہوا چراغ بنا دو تاکہ راہ چلتا مسافر ان کی روشنی میں اپنی منزل پا جائے، اپنا راستہ پا جائے، وہی راستہ دنیا میں بھی حاصل کرے ہدایت کا، اور ایسا راستہ اس کو مل جائے کہ اس راستے پر چل کر وہ ابدی جنت کا مستحق ہو جائے۔ آ رہی ہے میری بات سمجھ میں؟ نہیں آ رہی ہے؟ آ رہی ہے تو پھر اس مال کی قدر کرو، اپنے بچوں کو علم کا روشن تابناک مستقبل بناؤ، چاند بنا دو، یہ سورج بنا دو، اپنے آفتاب پیدا کرو، بھیک مانگی ہوئی کرنوں کا بھروسہ کیا ہے؟ اس لیے آج اس مجمع میں کہتا ہوں، اگر ایک طرف آپ نے اپنے بچوں کو عالم بنایا ہے، سبحان اللہ، کوئی اس کا مقام حاصل نہیں کر سکتا۔ اگر آپ نے حافظ بنایا ہے، عالم بنایا ہے، مفسر بنایا ہے، صاحب قرآن بنایا ہے، تو یاد رکھو ضرورت ہے تمہیں کہ تمہارا بیٹا بہترین ڈاکٹر ہو، جب ہمارے جسم بیماریوں سے دوچار ہو اور ہمیں آپریشن کی ضرورت پیش آئے، یا ہماری بچیوں کو آپریشن کی ضرورت پیش آئے، یا کسی عورت کو ولادت کے وقت ضرورت پیش آئے، تو پھر وہ غیر محرموں کے سامنے، بستیروں کے سامنے اپنے جسم اور صدر کھولنے پر مجبور نہ ہو۔ وہاں ہماری بیٹیاں ہوں جو ولادت کے وقت عورت کے پاس عورت کھڑی ہو اور اس کی حیا کا سودا نہ ہو اور اس کی غیرت کی چادر اتار نہ جائے۔ کیا نہیں دیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو؟ سب کچھ دیا ہے۔ کسی شاعر نے تو کسی دوسرے انداز میں یہ شعر کہا ہے، مگر اسے صحیح طور پہ لے لو، ایک تجھ کو سب کچھ خدا سے مانگ لیا، تجھ کو مانگ کر سب کچھ خدا سے مانگ لیا، تجھ کو مانگ کر اٹھتے نہیں ہیں ہاتھ میرے اس دعا کے بعد۔ سب کچھ دے دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، کیا چاہیے؟ وہ پیغمبر جس کا ہر امت انتظار کر رہی تھی، کاش ہم اس کے امتی بن جائیں۔ انبیاء تک اس آرزو میں تھے کہ ہم اس امت کے نبی بن جائیں، نبی نہ بنے تو ہم اس کے امتی ہی بن جائیں، مگر بن مانگے، بن محنت کیے، بن جد و جہد کے، بن قربانیاں دیے، بن لہو بہائے، بن کوڑے کھائے، بن قربانیاں دیے، اللہ تعالیٰ نے محمد
محمد رسول اللہ کا امتی ہم کو بنا دیا اور قرآن جیسی نعمت ہمیں دے دی، اب کیا چاہیے؟ مرکزیت چاہیے؟ کس کے پاس ہے مرکزیت؟ تمہارے سوا کسی کال کی ضرورت نہیں ہے، جھنڈے بینر کی ضرورت نہیں ہے، پوسٹروں کی ضرورت نہیں ہے، مال خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول جس سسٹم کو لے کر آئے اس سسٹم میں ایک ہے حج، اور وہ سال میں ایک دن ہوتا ہے، 5 دن اس کے مخصوص کر دیے گئے ہیں۔ پوری دنیا مشرق سے لے کے مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، صحراؤں سے لے کر آبادیوں تک، امیر سے لے کر کے غریب تک، بادشاہوں سے لے کر فقیر تک، ہر نسل، ہر زبان، ہر قوم، ہر برادری، ہر خاندان کا اجتماعیت کے ساتھ مکہ معظمہ مزدلفہ عرفات میں جمع ہو سکتا ہے۔ ہے کسی کے پاس یہ اجتماعیت کا نظام؟ بولو۔ نہیں ہے ان کے پاس، کسی کے پاس نہیں۔ یہ آپ کے پاس ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے۔ اور اسی طرح آ جائیے، اللہ رب العزت نے جہاں ایک طرف ہم پر نماز فرض کی ہے، مجھے یاد کرو 5 وقت میرے گھروں میں آ کر، وہیں اللہ نے کہا ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو، نماز کے ساتھ زکوٰۃ بھی ادا کرنی ہے۔ ایک مسلمان اگر نماز کو یاد رکھتا ہے، نماز کے اوقات یاد رکھتا ہے، مسجد کی اذان یاد رکھتا ہے، مسجد کی صفوں کو یاد رکھتا ہے، اس کے مینار بنانے کی فکر کرتا ہے، تو ایک نمازی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ نمازی ہو اور وہ زکوٰۃ ادا نہ کرتا؟ بنایا سسٹم دے دیا اللہ تعالیٰ نے، مصرف بتا دیے اس کے۔ مفتی صاحب بیٹھے ہیں، راحت صاحب پوچھ لینا ان سے، دوسرے مفتیان بیٹھے ہیں ان سے پوچھ لینا، اور قریب جاؤ تو دارالعلوم دیوبند میں پوچھ لینا۔ اللہ تعالیٰ نے بنا ہوا نظام دیا تمہارے غریبوں کے لیے، مسکینوں کے لیے، یتیموں کے لیے، فقراء کے لیے، مقروضوں کے لیے، مسافر کے لیے، قیدیوں اور غلاموں کی گردن چھڑانے کے لیے ایک نظام اللہ نے زکوٰۃ کا دیا۔ اگر یہ امت اس نظام زکوٰۃ کو رائج اور نافذ کر دے، ضرورت کیا ہے کسی کے سامنے بھیک مانگنے کی؟ بس اس پر آ جاؤ۔ کوئی تعلیمی ادارہ تمہارا نہیں رکے گا، چلتے رہیں گے۔ رہی بات ہم سے حساب اور کتاب کا مسئلہ، تو ہمیں دنیا کے حساب کتاب سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ پوری زندگی ہم سے کوئی حساب نہ مانگے، تب بھی ہمیں یوم حساب دینا ہے۔ اللہ کے یہاں حساب دینا ہے، پانی کے ایک ایک قطرے کا حساب دینا ہے۔ اگر فضول خرچی ہم نے پانی کے قطروں میں کی ہے تو اس کا بھی حساب دینا ہے۔ روٹی کے ٹکڑوں کو اگر ہم نے زمین پر بکھیرا ہے اور دسترخوان بچھا کر نہیں کھایا ہے تو ہمیں اس کا بھی حساب دینا ہے۔ اگر بلا ضرورت ہم نے اپنے کمروں میں بلا ضرورت ہم نے روشنیاں جلائی ہیں، لائٹیں جلائی ہیں، اور بلا ضرورت ہم نے چراغ جلائے ہیں تو ان کا بھی ہمیں حساب دینا ہے۔ نہیں دینا ہے؟ دینا ہے اس کا بھی ہمیں حساب۔ نہاتے وقت اگر بہت زیادہ پانی خرچ کیا ہے اس کا بھی حساب دینا پڑے گا۔ وہ حساب اسی دن اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھے گا۔ پوری زندگی ہمارے پاس ای ڈی کا نوٹس نہ آئے، انکم ٹیکس والے نہ آئے، سیل ٹیکس والے ہمارے پاس نہ آئے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے میدان میں ہم سے پوچھ کر رہے گا۔ مال کے بارے میں تو 2 سوال ہوں گے، من این اکتسبہ وفیما انفقہ، مال کہاں سے کمایا تھا تم نے اور خرچ کہاں کیا تھا؟ 2 سوال کے جواب دو، تب جا کر کہیں قدم ہٹیں گے، ورنہ زمین پر گاڑ دیے جائیں گے کھوٹے کی مانی۔ کرتے ہیں ہم حساب؟ مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا؟ یہ ہمیں حساب دینا ہے۔ ہاں وہ مال
جس کی زکات نکال دی جائے وہ پاک اور پاکیزہ ہو جاتا ہے. وہ مال جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو دے دیا جائے اللہ تعالیٰ اسے بڑھا کر دیتا ہے. مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، جو لوگ اپنے مالوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. اللہ فرما رہا ہے کہ جو لوگ اپنے مالوں کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اس کی مثال ایسے ہے جیسے کسان جنگل میں گیا اور اس نے ایک دانہ زمین میں چھپایا، اس دانے سے ایک پودا اگا اور اس نے 7 بالیں اس میں دی، ہر بال میں 100 دانے تھے. اس طرح ایک دانے سے کتنے بنے؟ 700. میتھمیٹکس کمزور ہے. 700. اور واللہ یضاعف لمن یشاء، اور 700 تک ہی بس نہیں کیا، اللہ جس کے لیے چاہے گا دگنا تیگنا نہ جانے کتنا بڑھا چڑھا کر دے گا. علماء نے لکھا ہے اب اللہ دیکھے گا یہ مال اس نے خرچ کن حالات میں کیا، وہ تقاضا کیا تھا، وہ ضرورت کیا تھی، اس وقت حالات کیا تقاضا کر رہے تھے، کیا غریبی کے باوجود خرچ کیا، اس وقت کتنا سخت تقاضا تھا. جب ابتدا میں اسلام کمزور تھا، اسلام غریب تھا، اسلام قسمہ پرسی کے عالم میں تھا، کوئی اسے سہارا دینے تیار نہیں تھا، کوئی اسے اپنی پشت دینے تیار نہیں تھا، لوگ اس کے ناصر اور مددگار بننے کے لیے تیار نہیں تھے. اس وقت جن لوگوں نے خرچ کیا اللہ نے شہادت دی ہے، قرآن قیامت تک یہ بات کہتا رہے گا کہ جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا ہے فتح مکہ کے بعد خرچ کرنے والے ان کے برابر نہیں ہو سکتے. جنہوں نے ابتدائی ایام میں خرچ کیا ہے، تنگی کے زمانے میں خرچ کیا ہے، وسعت کے زمانے میں خرچ کیا ہے، فتوحات کے بعد خرچ کرنے والے ان کو نہیں مل سکتے. اللہ کے رسول فرما رہے ہیں بدأ الاسلام غریبا، اسلام جب شروع ہوا تو غربت میں تھا، اجنبیت میں تھا، قسمہ پرسی میں تھا، امیر کاندھا نہیں دے رہے تھے اور مالدار اسے اپنے گھروں سے دھکے دے کر باہر نکال رہے تھے. بلال جیسا غلام اٹھا اور اس نے سینے سے لگا لیا، عمار بن یاسر اٹھے اور دل میں بسا لیا، ان کے اماں حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھی اور اسلام کے لیے سب سے پہلی قربانی انہوں نے سرزمین مکہ میں دے کر بتا دیا کہ اسلام ہمارے دلوں میں گھر کر چکا ہے. اس لیے قرآن نے کہا السابقون السابقون اولئک المقربون، جو آگے بڑھنے والے ہیں وہ آگے بڑھ گئے، ان کے مقام کو کوئی دوسرا ہو نہیں سکتا ہے. میرے آقا پھر فرماتے ہیں کہ ایک وقت اسلام پر ایسا آ جائے گا وَسَيَعُودُ غَرِيبًا كَمَا بَدَأَ، اسلام پھر جیسے شروع ہوا تھا ویسے ہی غریب ہو جائے گا. آج وہی حال ہے، ہر اعتبار سے اسلام اجنبی ہے. لیکن اس وقت میں جو لوگ اسے پناہ دیں گے، نصرت کریں گے، مدد کریں گے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو بشارت اور خوشخبریاں ہیں. کانگریچولیشن کس نے کہا ہے؟ دو عالم کے تاجدار نے کہا فطوبى للغرباء، یہ لوگ اجنبی بنا دیے جائیں، یہ لوگ پہچانے نہ جائیں یہ کون ہیں. میں بتاتا ہوں ان کے لیے بشارت ہے اور خوشخبری ہے. محمد رسول اللہ دو عالم کا تاجدار آپ کو بشارت سنا رہا ہے. اس لیے میں نے عرض کیا کہ اپنے مال کو اسلام کی ترویج، اس کی اشاعت اور اس کے پیغام کو پھیلانے کے لیے، اس کے اخلاقیات پھیلانے کے لیے خرچ کرو. فضولیات سے اپنے آپ کو بچاؤ. مجھے مفتی صاحب نے بتایا اور جب میں خود بھی پیچھے دیکھا کرتا تھا، ہمارے شادیوں اور بیاہ پر کیا فضول خرچیاں نہیں ہو رہی؟ کیوں آتش بازیاں چھوڑتے ہو؟ مجھے یہ بتاؤ، یہ آتش بازی کس کا طریقہ ہے؟ یہ آگ سے کھیلنا کس کا طریقہ ہے؟ اس بھرے مجمع میں چیلنج کرتے ہوئے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ آتش بازی، یہ پٹاخے، یہ پھلجھڑیاں چھوڑنا اگر
तुम मोहम्मद रसूलुल्लाह की सुन्नत करार दे दो, तो रब्बे दो जहां की कसम सबसे पहले मैं उस सुन्नत को अदा करने के लिए आगे बढ़ूंगा और ये उलमा आगे बढ़ेंगे। अगर वो सुन्नत तुम अबू बकर सिद्दीक की करार दे दो, अबू बकर सिद्दीक की छोड़ो, अइम्मा मुज्तहिदीन की सुन्नत करार दे दो, किसी मुहद्दिस ने ऐसा किया हो, किसी वली कामिल ने ऐसा किया हो, तो फिर हम उसको आगे बढ़े। अगर ये तुम्हारा तरीका नहीं है, तुम्हारे नबी का तरीका नहीं है, ये औलिया का तरीका नहीं है, अइम्मा मुज्तहिदीन का तरीका नहीं है, सहाबा और ताबीन का तरीका नहीं है, और अगर ये फिर दूसरी कौमों का तरीका है, तो उनसे हमें क्या लेने देना है। मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम, जिसने जिस कौम की मुशाबहत इख्तियार की वो उन्हीं में से। आज इस मजमे में तौबा करो, जिन्होंने ऐसा किया वो तौबा करें, और आइंदा के लिए हाथ उठाकर वादा करो अपने अल्लाह से कि इंशाअल्लाह किसी शादी पर कोई इस तरह का ढोल धमाका और आतिशबाजी नहीं करेंगे। जब है जलसे की कामयाबी बताओ, वादा करते हो? इंशाअल्लाह वो रकम, वो पैसा खुद अपने पे खर्च कर लो, खुद अपने पे खर्च कर लो, अपने भाई को पढ़ा लो, भतीजा पढ़ा लो, भांजा पढ़ा लो, बेटा पढ़ा लो, पड़ोस के बच्चे को पढ़ा लो, अपनी मिल्लत का कोई ज़हीन बच्चा गोद ले लो और उसकी आंख में जो जुगनू चमकते हैं तरक्की के, उनको उड़ने के लिए अपने मान से पर अता कर दो। कोई बच्चा नीट में बैठता है और उम्मीद करता है कि मैं नीट क्वालिफाई कर लूंगा और मैं अपने डॉक्टर बनकर उलमा की खिदमत करूंगा, मैं तलबा की खिदमत करूंगा, मैं इंसानियत की खिदमत करूंगा। वो धक्के खाते हुए एम्स में या इलवी में या पंथ में देखता है, वो किसी बीमार के दिल को बड़ा हुआ देखता है, सोचता है मैं भी डॉक्टर खलीलुल्लाह के साथ डॉक्टर बन करके बिन लाइन के अपने लोगों को ऑपरेशन कर दिया करूंगा, मगर उसका नंबर नहीं आता। वो कहां से पढ़े, उसे गोद लेकर पढ़ा दो रब्बे दो जहां की कसम। अगर तुम पढ़ाओगे वो कहेगा कि मुझ पर मिल्लत का कर्जा है, वो पूरी जिंदगी मिल्लत का कर्जा उतारेगा। वक्त है आगे बढ़ने का। तुम्हारा नबी वो नबी है जिसने हर मैदान में अपने फतूहात के झंडे गाड़े। वो ये मैसेज देने नहीं आया था कि उसे कोई सिर्फ ये कहे कि वो बस कुरान ही की तिलावत करने आया, या सिर्फ उसकी तफसीर बयान करने आया, या सिर्फ उसके मानी सिखाने आया। हाँ, ये तो है ही बुनियादी जिम्मेदारी, मगर वो दिलों का तज़किया करने भी आया था। और युज़क्कीहिम, और कुरान के मिलने से पहले, ज़ाहिरन कुरान के दिए जाने से पहले जो उसने सफर किया है वो मुल्क शाम का सफर है, और हजरत खदीजा के माल से तिजारत करके ताजिरों के मुंह बंद कर दिए और बताया कि मैं वो हूं जिस राह में कदम रखूंगा तो कामयाबी मेरे कदमों को चूमेगी। जब वापस मुल्क शाम से लौटे हैं तो हजरत खदीजा के गुलाम ने उनकी तारीफ के पुल बांध दिए। अल्फाज खत्म हो गए, अल्फाज का जखीरा खत्म हो गया, मगर मोहम्मद रसूलुल्लाह की तारीफ खत्म नहीं हुई। और इतना नफा कमा कर दिया, इतना माल कमा कर दिया कि हजरत खदीजा की आंखें खुली की खुली रह गई। यही वो कामयाब नौजवान था 25 साल का, जिसको दुनिया मोहम्मद के नाम से जानती थी। अभी मोहम्मद रसूलुल्लाह से फेमस नहीं हुए हैं, अभी खातिमुन नबीयीन का तमगा आपको नहीं दिया गया है, अभी रसूलुल्लाह का खिताब आपको नहीं मिला है, अभी शब मेराज आपका एजाज नहीं हुआ है। अभी तो तिजारत की मंडी में कदम रखकर अपनी फुतूहात के झंडे गाड़े कि मक्का की एक अमीर और ताजिर औरत ने आपके हाथ में अपना हाथ दिया और निकाह का इजहार किया, उसे आपने कबूल किया। दो मकसद थे आपके, एक तो ये था कि ये एक ताजिरा औरत है जब मेरी रफीक हयात बन जाएगी
تو اس کے مال سے یتیموں کی کفالت کروں گا، بیواؤں کی کفالت کروں گا، مسکینوں کی کفالت کروں گا، حاجیوں کو کھلاؤں گا، اور خانہ کعبہ میں دسترخوان لگا کر غریبوں کے پیٹ میں روٹی کا لقمہ پہنچاؤں گا، غلاموں کو آزاد کروں گا، مکاتبوں کو آزاد کروں گا۔ اور دوسرا، آپ نے یہ ٹھان لیا تھا کہ عرب کا معاشرہ اپنے قانون، اپنے دستور، اپنی خواہشات کے مطابق بنا چکا ہے، لہٰذا یہ بیوہ کو نکاح میں لانے کے لیے تیار ہے۔ دنیا بھر میں اسے ابھاگن سمجھا جاتا تھا، دنیا بھر میں عورت کو ناگن سمجھا جاتا تھا۔ میں نے پہلے بھی کہا اور آج پھر ریپیٹ کرتا ہوں، دوبارہ دہراتا ہوں، آج بھی دنیا میں نہ جانے کتنے سماج ہیں جو اس عورت کو ناگن قرار دیتے ہیں اور اس پر کروڑوں کروڑ روپیہ خرچ کے فلم بناتے ہیں ناگن۔ یہ عورت تو ناگن ہے، لمحے بھر میں عورت ہوتی ہے، لمحے بھر میں ناگن بن جاتی ہے۔ اللہ کے رسول نے آ کر 25 سال کی عمر میں یہ پیغام دیا، یہ عورت اپنے شوہر کے لیے ناگن نہیں ہے، وہ قدرت کا نظام ہے، جس سے چاہے اس سے اس کا شوہر چھین لے اور جس سے چاہے اس کی بیوی چھین لے، جس سے چاہے اس کی اولاد لے لے اور جسے چاہے بڑھاپے میں بھی اولاد عطا کر دے۔ ایک دوسرے کی موت میں کسی انسان کا دخل نہیں ہے، اللہ ہی زندگی دیتا ہے۔ خلق الموت والحیات، اسی نے موت پیدا کی ہے، اسی نے زندگی پیدا کی ہے، لہذا کسی شوہر کے مر جانے سے کوئی عورت ناگن نہیں کہلائے، کوئی ابھاگن نہیں کہلائے، کوئی منحوس نہیں کہلائے، اور لوگ جو اس کے سر پہ دوپٹہ ڈالنے سے بچتے ہیں۔ میں عبداللہ کا بیٹا، خاندان بنو ہاشم کا نور نظر، ایک ایسی عورت کو اپنے نکاح میں لے کر آ رہا ہے جس کے پہلے شوہر انتقال کر گئے ہیں۔ میں اسے اپنی بیوی بناؤں گا اور ساری دنیا کو رہتی دنیا تک یہ پیغام دوں گا کہ جب کبھی تمہارے سامنے ایسا منظر آئے، کوئی عورت اپنی اولاد کے لیے، اسے چاہیے کوئی سہارا، اسے چاہیے کوئی شوہر، اسے چاہیے ور، اسے چاہیے کوئی زندگی گزارنے کے لیے کوئی نہ کوئی ایسا شخص جو اس کے بچوں کی کفالت کرے، تو تمہارا نبی تمہارے سامنے کھڑا ہوگا، وہ اس کی سنت ہوگی اور تمہارے لیے اتباع کرنا ضروری۔ یہ کیا۔ کہاں تک میں آپ کو اس مجمع میں سناتا چلوں؟ یہی بتانا ہے ساری دنیا کو، ہمارا احسان ہے پوری دنیا پر، مانو یا نہ مانو، اور ہم احسان کرتے چلے جائیں گے۔ ہم احسان کا بدلہ احسان جانتے ہیں، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، یہ ہمارے قرآن کی آیت ہے۔ ہمارے نبی نے اپنے دشمنوں کا احسان بھی چکایا ہے، وہ محمد رسول اللہ واحد ذات ہیں، جس نے بھی اس کے ساتھ احسان کیا اس نے اس کا احسان کا بدلہ چکا دیا۔ ہم خون چوسنے والی امت ہیں نہ بنے، ہم دوسروں کو دینے اور بانٹنے آئے ہیں، چاہے وہ علم بانٹیں، چاہے وہ فضل بانٹیں، روحانیت بانٹیں، روشنیاں بانٹیں، اخلاق بانٹیں، اس لیے کہ ہم سے زیادہ اخلاق والا کوئی ہو نہیں سکتا، جس کے بارے میں کہہ دیا گیا اخلاق کی ساری تنابیں اس کے در پہ جا کے ٹوٹ جائیں گی۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، وہ سب سے بڑے اخلاق کا مالک ہے۔ اور آؤ واقعی عفت پڑھو، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں اور پوری امت کی ماں ہے وہ عائشہ صدیقہ عفیفہ پاک دامن، ان پر الزام لگا دیا گیا اور الزام لگانے والا عبداللہ بن ابی بھی ہے اور ساتھ میں کچھ بھولے بھالے مسلمان بھی ہیں، مستح بھی ہیں۔ اور یہ کون ہے مستح؟ جن کی کفالت ابوبکر صدیق کرتے ہیں مگر پروپیگنڈے کا شکار ہو گئے۔ آج کے میرے نوجوانوں، پروپیگنڈا اتنی بڑی فتنہ انگیز شے ہے کہ یہ سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ بنا دے۔ مستح پروپیگنڈے کا شکار ہوئے اور وہ جو الزام لگایا تھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، اس میں شریک ہو گئے۔
جب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ میں جس کی کفالت کر رہا تھا، میں جس کو کپڑے پہنا تھا، جس کی ضروریات میں اپنے مال سے پوری کرتا، ارے عبداللہ بن ابی اگر اس الزام میں شریک تھا تو کوئی غم کی بات نہیں تھی، اس لیے کہ وہ تو تھا ہی ہمارا مخالف اور ہمارے خلاف سازش کرنے والا، کوئی اور کرتا یہودیوں میں سے تو دل نہیں دکھتا اتنا جتنا مصطفیٰ تم سے جو دکھا۔ غصے میں آ کر قسم کھا لی اور یہ کہا کہ آج کے بعد مصطفیٰ کو پر جو خرچ کرتا تھا بند کر دوں گا، نہیں دوں گا آج کے بعد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن اتارا اور قرآن کی آیت اتار کر یہ کہا کہ کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ تمہاری مغفرت کر دی جائے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان لوگوں کی شان نہیں ہے جنہیں اللہ نے نوازا ہے، مال دیا ہے، فضل دیا ہے کہ وہ مسکینوں پر اور فقراء پر خرچ نہ کرے، تو کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہاری مغفرت کر دے؟ ابوبکر صدیق نے کہا ہاں اللہ بھلا کیوں نہیں، میں چاہتا ہوں کہ میری مغفرت ہو، اور اسی دن یہ کہا کہ اب تک جتنا روزینہ دیتا تھا اس سے دگنا ادا کرا، اس سے دگنا ادا کروں گا۔ اہلائے گا ایسا کوئی اخلاق پیش کر پائے گا؟ نہیں۔ میں نے قرآن مقدس کی ایک آیت کا ایک ٹکڑا آپ کے سامنے پیش کیا، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، اسی کے نام سے پوری سورۃ فتح آپ سب جانتے ہیں، تفصیل میں نہیں جاتا۔ یہ اس وقت نازل ہوئی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خانہ کعبہ میں داخلے سے روکا گیا، عمرے سے روکا گیا، طواف اور سعی سے روکا گیا، اور حدیبیہ کے مقام پر آپ کو گھیر لیا گیا، نہیں جانے دیں گے۔ جاہلیت اڑ گئی، عصبیت اڑ گئی، غرور ان کے سامنے اڑ کر کھڑا ہو گیا، تکبر آڑے آیا، اور انہوں نے کہا کہ دیکھتے ہیں کیسے آپ داخل ہو گئے، مگر اللہ تعالیٰ اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا چکا تھا اور کہہ چکا تھا لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِن شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَهُمْ وَمُقَصِّرِينَ، تم داخل ہو کر رہو گے، اللہ تم کو داخل کر کے رہے گا بیت اللہ میں، بال کٹا رہے ہوگے، عمرہ پورا کر رہے ہوگے اور بال مڈا بھی رہے ہوگے، مگر یہاں روک دیا گیا۔ سمجھ میں نہیں آ رہا صحابہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اہل مکہ مذاکرات کے لیے آئے، صلح کے لیے آئے، تو آپ نے پیغام صلح قبول کر لیا، اور بظاہر ایسا لگتا ہے کہ وہ صلح دب کر ہوئی، اور کیوں نہ لگے جب خود صحابہ کو لگ رہا تھا۔ کنڈیشن لگا دی گئی، شرطیں لگائی گئیں، اس سال مکہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے، اگلے سال آؤ گے تو نیام میں تلواریں لے کر آؤ گے، ہتھیار لے کے داخل نہیں ہونے دیں گے۔ اور ہماری طرف سے اگر کوئی بندہ ہمارا تمہارے یہاں گیا تو واپس کرنا پڑے گا، جب تک کہ اس پہ تمہارا آ گیا تو دیں گے، تب تک مونیٹائز نہیں کروں گا۔ بڑی کڑی شرط تھی۔ یہی وہ مرحلہ تھا کہ صحابہ جذباتی ہو گئے اور اپنا آپا کھو بیٹھے۔ ایسے جذبات کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جذبات کے عالم میں وہ سب کچھ نکل گیا جس کی پوری زندگی وہ تلافی کرنے کے لیے صدقہ کرتے تھے، روتے تھے، نوافل پڑھتے تھے، آنسو بہاتے تھے۔ ایسا کیا کہہ دیا؟ اللہ کے رسول سے کہا اللہ کے رسول کیا آپ اللہ کے رسول برحق نہیں؟ تو اللہ کے رسول نے کہا بلا کیوں نہیں؟ کیا دین اسلام دین حق نہیں؟ اللہ کے رسول نے کہا کیوں نہیں؟ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر نے کہا
اے ہمارے پیغمبر کیا ہم راہ حق پر نہیں؟ تو آپ نے فرمایا ہاں کیوں نہیں؟ تو اللہ کے رسول پھر اتنی دب کر لچ کر جھک کر صلح کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا عمر ٹھہرو، صبر کرو، مجھے اپنا امیر مانا ہے، رہبر مانا ہے، تو میری بات کو مانو، جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرنے دو۔ یہ پہلا مرحلہ ہے کہ صحابہ کرام سے آپ نے کہا کہ احرام کھول دو، میں کہہ رہا ہوں کھول دو، مگر صحابہ نے احرام نہیں کھولا اور آقا پریشان۔ اللہ اکبر، کیا حال آپ پر ہو رہا ہوگا؟ وہ صحابہ جو آپ کے وضو کا پانی زمین پہ نہ گرنے دیں اور اپنے جسم پر مر لیں، آپ تھوکیں تو زمین پہ نہ گرے، آپ بال کٹائیں تو انگلیوں میں اٹھا کر اپنے کپڑوں میں رکھ لیں، وہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ مکے سے مدینہ پہنچیں تو بیٹوں کو روتا ہوا اور بچیوں کو تڑپتا ہوا اور بوڑھے باپ کو سسکتا ہوا چھوڑ کر چلے جائیں اور پرواہ نہ کریں، کوئی پیدل نکل جائے، کوئی اونٹ پہ سوار ہو کے نکل جائے، کوئی گھوڑے پہ سوار ہو کے نکل جائے، کوئی اپنا سارا مال دے کر نکل جائے، مگر آج یہ کیا ہوا ہے؟ کیونکہ آج صحابہ کے جذبات کو ٹھیس پہنچ رہی تھی اور ان کی انا کا سودا ہو رہا تھا، مگر رسول اللہ یہ پیغام دینا چاہتے تھے کہ کتنی صلح ایسی ہوں گی قیامت تک جس میں فتح چھپی ہوگی، کتنی صلح ایسی ہوں گی جن میں امن کا پیغام چھپا ہوا ہوگا، اور کتنی صلح کا مقصد یہ ہوگا کہ دنیا ہمارے گھروں میں آ کر ہمیں دیکھے اور ہمارا کردار دیکھے، ہمارے اعمال دیکھے، ہمارے معاملات دیکھے، اور ہمارے اسلام کو ذرا گہرائی سے آ کر دیکھے تاکہ وہ بھی اسلام کی چوکھٹ پہ آ کے سجدہ دے سکے۔ یہ پیغام دینا تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آپ نے کہا اس پر کیوں زیادہ پریشان ہوئے؟ جو ہمارا ہے ان کے پاس جائے گا ہی کیوں، اور جو جائے گا اسے لانے کی ضرورت کیا ہے؟ اور اگر ہمارے پاس وہ آ بھی جائے گا تو ہمارا کردار، ہمارا کیریکٹر، ہمارا اصول، ہمارے ضابطے، ہمارے معاملات، ہماری سچائی، ہماری امانت داری، ہماری دیانت داری، ہماری سخاوت، ہماری فیاضی دیکھ کر وہ ان کا نہیں رہے گا، بلکہ آتے ہی وہ کہہ دے گا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ یقین تھا اپنوں پر، اپنے کردار پر، صلح ہو گئی۔ جب واپس جا رہے ہیں تب راستے میں یہ سورہ فتح نازل، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا۔ سب سے پہلے آپ نے کہا عمر ابن خطاب کو بلاؤ، وہ تڑپ رہے تھے، ان کے سینے میں آگ جل رہی تھی انتقام کی۔ لو میں تمہیں کہتا نہیں تھا اے عمر ذرا صبر کرو۔ حضرت عمر کو قریب بلایا اور پھر سورہ فتح کی آیات سنائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ مان گئے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کیا وہ اللہ کے حکم سے کیا۔ اس موقع پر اس آیت کے پڑھنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ اے نوجوانوں، خصوصاً گرم خون، جمع خون جذباتیت کا شکار ہوتا ہے، اسے جذبات کنٹرول کرنے چاہیے۔ جذبات بھاپ اور اسٹیم کی طرح ہوتے، اگر اسٹیم کو نہ روکا گیا تو وہ اڑ جائے گی، وہ بیکار ہو جائے گی۔ آپ انجن میں دیکھتے ہو اسٹیم ہی کو تو بند کیا جاتا ہے، پھر وہ انجن بن کے چلتا ہے اور اس کے پیچھے ڈبے چلتے ہیں جس سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ اس لیے اپنے بڑوں کی بات ماننا، اپنی گرہ سے باندھ لو۔ جب ہمارے بڑے موجود ہیں تو ان سے ہمیں مشورہ کرنا چاہیے اور ان کے حکموں پر ہمیں چلنا چاہیے۔ اس لیے پہلے زمانے میں تو یہ ہوتا تھا کہ بڑے سے بڑا عالم بھی کسی نہ کسی پیر و مرشد کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیا کرتا تھا تاکہ اس کی وجہ سے
میرے اندر نورانیت بھی پیدا ہو، دل کے اندر جو غرور ہے، تکبر ہے، بڑائی ہے، ایک دوسرے کی حقارت ہے، اسے کنٹرول کیا جا سکے. یہی وجہ تھی کہ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی نور اللہ مرقدہ ہو یا حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی کے ساتھ مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ ہو، یا علم کا پہاڑ اور سمندر مجدد ملت مجدد امت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی ہو، یا شیخ الہند رحمت اللہ علیہ ہو، یا حضرت مولانا شیخ الاسلام حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ ہو، ان سب نے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیا تھا کہ نہیں؟ آج اس میں شرم آتی ہے. آج امام کس کو بنائے ہمارے نوجوان؟ گوگل ماسٹر کو. گوگل ماسٹر یہ امام ہے. میں نے پہلے کہا اور پھر کہتا ہوں، اس بڑے مجمع میں پیغام دینا چاہتا ہوں جو مجھے اشارہ کیا گیا تھا، وہ یہ ہے کہ اس گوگل ماسٹر کو اپنا امام رہنما اور رہبر مت سمجھو. یہ نہ جانے کتنا غلط ہتھیار ہے جس سے ہماری نوجوان نسل زبا بھی ہو رہی ہے اور تباہ بھی ہو رہی ہے، جس نے ہماری آنکھوں سے حیا کا پانی چھین لیا ہے اور ہماری آنکھوں سے غیرت کا لبادہ اتار کر پھینک دیا ہے. وہ مناظر جو جانور بھی دیکھ کر شرما جائیں اور جنگلوں کی طرف چیختے ہوئے نکل جائیں، وہ مناظر اس پر دکھائے جا رہے ہیں اور اسے استعمال کیا جا رہا ہے. یہ نہ جانے تمہارے کس دشمن کا ہتھیار ہے. یہ ابلیس کا سب سے بڑا آلہ کار ہے جو آپ کی ہر چیز کو تباہ کر رہا ہے. جسم کا دشمن بھی ہے، جان کا دشمن بھی ہے، روح کا دشمن بھی ہے اور ایمان کا دشمن بھی ہے. کوئی چیز اس سے بچی ہوئی نہیں. اس سے باز آ جاؤ. کون ہے آپ کیا جانو؟ اور وہ آپ سے آ کر کے چیٹنگ شروع کرتا ہے، فیس بک پہ دوست بن جاتا ہے. کوئی لڑکی دوست بن جاتی ہے، آپ کو پتا ہے وہ کس ملک کا جاسوس ہے اور تم سے دوستی کر رہا ہے. وہ کس ملک کی لڑکی جاسوسی کر رہی ہے اور آپ سے آ کر کے دوستی کرتی ہے اور پھر ہنی ٹریپ میں پھانس کر انجام جیل کی سلاخیں ہوتی ہیں جہاں تڑپنے پھڑکنے کے سوا کچھ نہیں ہوتا. میں نے وہاں ایسے مسلم فوجیوں کو بھی دیکھا ہے، غیر مسلم فوجیوں کو بھی دیکھا ہے، نوجوان بچوں کو اکثر دیکھا ہے. وہاں جا کر کے پھر کہتے ہیں کہ ارے وہ پتہ نہیں فیس بک پہ دوستی ہوئی تھی اور ٹریلین پہ دوستی ہوئی تھی، کون تھا کون نہیں تھا. اور اب حالات اتنے خراب ہیں کہ وہ اپنے کیے پر پچھتاتے ہیں اور شرماتے رہتے ہیں. اس لیے روکتا ہوں آپ کو، چونکہ اب میں عمر کی اس منزل پر کھڑا ہوں جہاں میری ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں سے میں یہ کہوں، ان بچوں اسے استعمال مت کرو. جو بچے ڈاکٹر بنتے ہیں، نیٹ کلیئر کرتے ہیں، ایلن میں پڑھتے ہیں، ان کی ذرا ان کے انٹرویو پڑھو. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس مقام پر جو ہمارا فرسٹ گریڈ آیا ہے، سیکنڈ گریڈ آیا ہے، تھرڈ گریڈ آیا ہے، وہ صرف اس لیے آیا ہے کہ ہم نے موبائل استعمال نہیں کیا تھا اور ہم نے اس سے دوستی نہیں کی تھی. یہ کہاں سے کہاں پہنچا رہا ہے. کوئی اس سے زنا کی منزل تک پہنچ گیا اور جہنم کے انگاروں کو دعوت دے دی، اور کوئی اپنے محرم سے زنا تک پہنچ گیا. نعوذ باللہ من ذالک. ان قوموں کی اتباع کیوں کرتے ہو جن کی یہاں بہن اور بیٹی کا کوئی رشتہ نہیں ہے، جن کی یہاں ماں اور بیٹے کا کوئی تقدس نہیں ہے، جو نہیں جانتے یہ چیز کیا ہے. تم اس سماج کے رہنے والے ہو جس میں ماں کا تقدس الگ ہے، بہن کی عفت اور بہن کا رشتہ نہایت پاکیزہ اور نہایت نازک ہے، جس میں بھانجی کا رشتہ اور پھوپھیوں کا رشتہ بتایا گیا ہے. اور اس ہندوستان میں دوسری قومیں بھی ایسی ہیں جن کے یہاں ان رشتوں کا احترام کیا جاتا ہے. انہیں بھی ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. میں نے ایک مقام پر کہا، پھر کہتا ہوں
کتنی بیٹیاں ہیں نربھیا نام کی جن کے ساتھ درندگی انہی ان قوموں نے کرائی ہے. نوجوان آپے سے باہر ہو جاتے ہیں اور انسانیت کا لبادہ اتار کر حیوانیت پر آتے ہیں. انجام کیا ہوتا ہے؟ وہ بیٹی تڑپتے تڑپتے دنیا سے چلی گئی اور وہ چاروں جو میری نظروں کے سامنے ہی پھانسی پر لٹکائے گئے. روتے تھے، تڑپتے تھے، کیا کیا کچھ نہیں ہوا ان کے ساتھ جیل میں، مجھ سے پہلے لوگ بتاتے تھے. اور پھر بھی زندگی کی کتنی بھیک مانگی، بچ جائیں، زندہ رہ جائیں، کچھ تو ہو جائے. کیا کیا ڈرامے نہیں کیے وکیل صاحب نے، مگر بالآخر پہنچے اپنے انجام کو. یہ تو دنیا کا انجام ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو اور آج کے ہر دھرم ہر سماج میں جائز خواہش پوری کرنے کی اجازت موجود ہے اپنے دھرم اپنے طریقے کے اعتبار سے. اس سے الگ ہٹ کر وہ اگر یہ کرے گا تو سماج میں رسوا بھی ہوگا اور انجام موت ہوگا. اور ہمارا تو ایمان اور عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد پھر وہاں کیا ہوگا. زناکار کی شرمگاہ سے وہ بدبو اٹھے گی. حالانکہ جہنم بدبو ہی کا مقام ہے، تعفن کا مقام ہے، وہاں خوشبوؤں کا مرحلہ نہیں ہے. ایک قطرہ وہاں کے تعفن کا اگر اس پوری دنیا پر ڈال دیا جائے تو ساری دنیا کی گھاس جل کے راکھ اور خاک ہو جائے. لیکن یہ زناکار ایسی بدبودار ان کی شرمگاہوں سے تعفن اٹھے گا کہ دوسرے جہنمی پناہ مانگیں گے اور جہنم کے داروغہ مالک سے کہیں گے بھائی اس وارڈ سے ہمارا ٹرانسفر کرا دو. وارڈ ٹرانسفر کی اپلیکیشن پیش کرنی پڑ جائے گی وہاں. یہ حال ہوگا. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ جو موبائل پر ہر طرح کے دشمن بیٹھے ہیں، ایمان کے سوداگر، جان کے سوداگر، اور خاص طور پر ہمارے نوجوان بچے اس پر نہ جائیں. نہ جانے کون ہے، کوئی ہنی ٹریپ میں پھنسائے گا اور کوئی کسی اور چیز کا واسطہ دے گا. زندگی آپ کی خراب ہو جائے گی. ایک بیٹا کسی کا اللہ نہ کرے کسی مقدمے میں جیل چلا جائے، پورے گھر تباہ و برباد ہو جاتا ہے. بس جیل ہے، وہ شخص ہے اور اس کے ارد گرد چکر ہیں. بیوی کے سامنے ایک ہی مرحلہ ہے، اولاد بگڑ جاتی ہے، ہاتھوں سے نکل جاتی ہے. اور ہماری قوم کا وہ حال ہے تو بیچارہ تنہا کھڑا رہ جاتا ہے اور پھر وہ یہ سوچتا ہے اب کروں تو کیا کروں. یہی وجہ ہے کہ نہ جانے وہاں کتنے خودکشی کی صلیبوں پہ جھول جاتے ہیں. تو ایمان چونکہ ہمارا ہے اس لیے ہم مصائب میں الجھ کر بھی وہی بات کہتے ہیں جو مولانا حسین مدنی علیہ رحمہ نے کہی تھی کہ مصائب میں الجھ کر مسکرانا میری فطرت ہے، مجھے ناکامیوں پہ آج برسانا نہیں آتا. تو ہم تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے لو لگا کر صبر کا دامن تھامے رہتے ہیں کہ اللہ صبر کا دامن نہ چھوٹ جائے. تو صبر کی بنیاد پر ہم رہتے ہیں. لیکن دوسرے کرمنلوں سے پوچھو ان پر کیسی مایوسی چھاتی ہے. اللہ معاف فرمائے ان کی ایک رات بغیر نشے کے نہیں گزرتی. نشہ نہ ملے تو پاگل ہو جائیں، نشہ نہ ملے تو دیواروں میں سر ماریں، نشہ نہ ملے تو اپنے سروں کو پھاڑ لیں، اور نشہ نہیں ملتا تو نشے کی گولیاں، نیند کی گولیاں 10-10 20 کھا جائیں اور بعض کی تو رات کو ڈیتھ ہو جائے اور صبح کو مرا ہوا. اس لیے آج بہت بڑی ذمہ داری ہے نوجوانوں اور مسلمانوں آپ کے کندھوں پر. تعمیر ملک و ملت کے لیے اٹھو، فلاح انسانیت کے لیے اٹھو. انسانیت تڑپ رہی ہے، نسخہ تمہارے پاس ہے، معالج تم ہو، حقیقی طبیب تم ہو، روحانی ڈاکٹر تم ہو، روشنیوں کے مینار تمہارے پاس ہیں. ان میناروں کو بس روشن کر دو، گل مت کرو. سب کچھ تمہارے پاس ہے. 1400 برس پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب تمہیں راہبر بنا دیا، تمہیں رہنما بنا دیا، تمہیں رات کے اندھیروں سے لڑنے کے لیے چراغ سحر بنا دیا،
دیا تو پھر تم اب اپنا منہ چھپا کر کے مت بیٹھو. چراغ ہو تو چراغ بن کر چمکو, جگنو ہو تو پروں کو اپنی روشنی سے اوپر اٹھاؤ, اور رات کے اندھیروں میں جگنو بن کر چمکو, دمکو. اگر تمہیں ستارے بنایا ہے تو منہ مت چھپاؤ. جس طرح جب رات آتی ہے تو ایک ستارہ پہلے نمودار ہوتا ہے, پھر دوسرا ہوتا ہے, پھر تیسرا ہوتا ہے, اور دیکھتے ہی دیکھتے پورے آسمان پر اوپر ستارے جگمگا اٹھتے ہیں, اور رات کی تاریکی سے مقابلہ سحر تک کرتے رہتے ہیں. اس وقت تک کرتے ہیں جب تک سورج کی آمد کا اعلان نہیں ہو جاتا, اور جب سورج آتا ہے, آفتاب آتا ہے, تو اب ستارے کہتے ہیں کہ اب آپ آ چکے ہیں, ہمیں آرام کرنے دیجیے. ٹھیک ہے, یہ امت ہلاک نہیں ہوگی. اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, میرے نبی نے کہا میری امت ہلاک نہیں ہوگی. جس کے شروع میں ہوں